إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. حاضرین جناب، دین میں میرے بھائیوں، پیاری امام اور بہنوں، رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی اس گھر میں جمعہ کی نماز کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، جس میں کتاب و سنت کی روشنی میں چند باتیں بطور نصیحت اور وعظ ابھی ہم سنیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو حق بات کہنے اور ان باتوں کو اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ حالات حاضرہ، دنیا کے حالات، بالخصوص ہمارے اس وطن عزیز کے حالات کے پیش نظر ہمیں اس وقت نت میں قسم کی چیلنجز اور فتنوں کا سامنا ہے۔ ایسے وقت میں جو ہمارا عقیدہ و دین ہے، جو ہماری اصل پونجی ہے، جس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا، وہ دین اسلام ہے، جو اللہ رب العالمین کا محبوب اور پیارا دین ہے، جو دین فطرت ہے، جو دین عدل اور مساوات ہے، اور اللہ رب العالمین کا محبوب اور پیارا دین ہے۔ پوری کائنات کے لوگ اسی دین پر چل کر اس کو اپنی زندگی میں اپنا کر ہی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جنت کو حصول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ماننے اور اس کی تقاضے کو پورا کرنے کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔ ایسے پرفتن دور میں ہم اپنے ایمان اور اپنے دین اور اپنے عقیدے کی حفاظت کیسے کریں گے، جبکہ پوری دنیا کے اندر فتنوں کا دورہ ہے، شکوک و شبہات دین کے تعلق سے پیدا کیا جا رہا ہے، کفر و الحاد کا دورہ ہے، فتنے ارتداد ہمارے سامنے ہیں۔ ایسے وقت میں ہمیں پوری طرح سے کمر بستہ ہونا چاہیے اور ہمیں پوری پلانی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی چاہیے، اور ہمارا مطمئن نظریہ ہونی چاہیے
کل قیامت کے روز ہم اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں۔ میرے بھائیو عزیزو، فتنے دو راستوں سے آتے ہیں، ایک شکوک و شبہات، ان فتنوں کا تعلق ایمان اور عقیدے سے ہوتا ہے، اور دوسرا شہوات کے ذریعہ جن کا تعلق ہمارے اخلاق سے ہوتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں ہمارے مشاہدے میں ہیں اور روز اشب و روز ہم ان کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ ایسے وقت میں ہمیں اپنے دین کی حفاظت کیسی کرنی ہے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ، کتاب و سنت کی روشنی میں ہم آج کی اس اہم موضوع پر کچھ باتیں کریں گے اور سمجھیں گے۔ میرے بھائیو عزیزو، سب سے پہلے ہمیں اپنا تعلق اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید سے جوڑنا ہے۔ قرآن مجید کی چاہے تلاوت ہو، یا اس کے اندر تدبر کرنا ہو، یا اس کے معانی کو سمجھنا ہو، اس کی تفسیر کو سمجھنا ہو اور اس پر عمل کرنا ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں اگر ہم اپنی زندگی میں اپنا لیتے ہیں تو یقیناً ہم جو ہے نت نئے فتنوں سے بچ سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کا نزول 23 سالہ زندگی میں ہوا، تھوڑا تھوڑا کر کے، اور کفار مشرکین کے یہ اعتراض تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یک بار بھی قرآن مجید کا نزول کیوں نہیں ہوا؟ تو اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا کہ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے نبی علیہ السلام پر جو تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن نازل کیا، اس کا مقصد یہ ہے ہم آپ کے دل کو جو ہے جما دے، آپ کو ثابت قدم کر دے، آپ کے دل کی تسکین ہو، آپ کو قوت ایمانی پیدا ہو جائے آپ کے اندر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید ہمارے ایمان کی تقویت کا سب سے اہم ذریعہ ہے میرے بھائی عزیزوں۔ لیکن افسوس کی بات کہ ہم دنیا کی ساری کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، لیکن جو قرآن مجید سب سے اہم اور سب سے اللہ رب العالمین کی محبوب کتاب ہے، اس کے تعلق سے ہمارے اندر بہت زیادہ کوتاہی پائی جاتی ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے میرے بھائی اور عزیزوں، آپ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں دنیا اور آخرت میں تو اپنا گہرا تعلق جو ہے قرآن مجید کے ساتھ جو ہے جوڑ لیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے قرآن مجید جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اقوام کو سربلندی عطا کیا، اس کی مثال صحابہ کرام اشرف سالین ہے، اور یہی وہ کتاب ہے جس کی وجہ سے قوموں کو اللہ تعالیٰ پستی اور ذلت و نکبت میں جو ڈال دیتا ہے، جیسا کہ آج امت اسلامیہ کا حال ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائی عزیزوں، اگر آپ ان فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں، ان فتنوں سے بچنے کے اسباب میں سے ایک دوسرا اہم سبب یہ ہے کہ ہم اپنے اندر ایمان کو جلا بخشیں، اپنی ایمان کو تقویت دیں، اور ایمان کو قوی کرنے والی جو چیزیں ہیں ان کو اپنی زندگی میں اپنائیں، اور ہر وہ چیز جو ہمارے ایمان کے اندر ضعف اور کمزوری پیدا کرتی ہے ان چیزوں سے ہم اپنے آپ کو جو ہے دور رکھیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، کہ اللہ رب العالمین مومنوں کو قول ثابت کے ذریعے، قول ثابت سے مراد مفسرین میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ رب العالمین اس قول ثابت اور مضبوط قول کے ذریعے لا الہ الا اللہ کے ذریعہ مومنوں اور مسلمانوں کو جو ہے ثابت قدم رکھتا ہے، اس دنیا کے اندر بھی فتنوں شکوک و شبہات سے بچاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو معین و ناصر بناتا ہے، اور اسی طرح سے آخرت میں آخرت کی جو سب سے پہلی منزل ہے قبر کے اندر جب انسان کے پاس اللہ رب العالمین کے فرشتے منکر نکیر آئیں گے اور جب یہ پوچھا جائے گا کہ من ربک و ما دینک، اور تمہارا دین کیا ہے اور تمہارا نبی کیا ہے، تمہارا رب کیا ہے، تو اس وقت بھی اللہ رب العالمین جو ہے اسی قول ثابت کی وجہ سے اس کو جو ہے ثابت قدم رکھے گا۔ لیکن کب؟ جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، ہمارا ایمان قوی ہوگا، جب ہم اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کے فرامین اور احکام کے مطابق زندگی گزار کے جائیں گے، تب جا کے یہ ہم کو انشاءاللہ شرف نصیب ہوگا، تب کے اندر ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، دنیا کے بھی فتنہ شکوک و شبہات سے جو بچیں گے، اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہوں گے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ امر
ایمان لاتا ہے لیکن وہ انسان عمل صالح نہیں کرتا، اپنی زندگی میں اعمال کو انجام نہیں دیتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار کرے لیکن اس کی زندگی کے اندر نماز نہ ہو، اس کی زندگی جو ہے نماز سے خالی ہے۔ آج امت اسلامیہ کی حالت آپ دیکھ لیجئے، جو سب سے بڑی کوتاہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار کرنے والوں کے اندر پائی جاتی ہے، وہ جو ہے نماز سے دوری اور نماز کے اندر کوتاہی ہے۔ جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ ایک انسان اور ایک کفر و شرک کے درمیان جو حد فاصل ہے وہ کیا نماز ہے۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو یقیناً مسلمان ہیں، ورنہ آپ نام کے مسلمان ہیں۔ آپ سماج اور معاشرے میں ایک طائرانہ نظر ڈالیے، مسلمانوں کی کتنی بڑی تعداد جو آپ کو بے نمازی نظر آئے گی۔ مسلمانوں میں ایک بڑی تعداد ہے جو صرف اور صرف جمعہ کے دن جو مسجد کے اندر آتے ہیں، بلکہ کچھ لوگ ایسے بھی مل جائیں گے جو عیدین کی نماز پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ وہ نماز ہے جس کو اللہ رب العالمین نے فرض کرنے کے لیے معراج میں حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر جو ہے وہ بطور تحفہ دیا۔ 50 وقتوں کی نماز فرض کی گئی، لیکن نبی علیہ السلام کی بار بار سفارش کی وجہ سے 50 وقتوں کی نماز کو گھٹا کر 5 وقت کی نماز کر دی گئی۔ آج ہم 5 وقتوں کی نماز پڑھتے ہیں اور سبحان اللہ ہمیں 50 وقتوں کی نماز کا جو ہے ہمیں اجر و ثواب ملتا ہے۔ میرے بھائیو عزیزو، وہ نماز ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے نماز میں۔ یہ نماز کی کوتاہی کیسے جو ہے ایک مومن اور مسلمان سے تصور کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک آدمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرے اور پھر نماز نہیں پڑھتا تو اسے اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ حقیقت میں مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ تو فرائض کے تعلق سے، اسی طرح سے ہمیں چاہیے کہ نوافل کا اہتمام کریں، چاہے وہ نوافل وہ نماز کے تعلق سے ہو، صدقات و خیرات کے تعلق سے ہو، اور اسی طرح سے قیام اللیل کے تعلق سے ہو، جو بھی نوافل ہیں ان کا ہم اہتمام کریں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر الامور ادومها وان قل، سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ انسان تھوڑا کرے اور ہمیشہ کرے، چاہے وہ نوافل میں چاہے قیام اللیل آپ پڑھتے ہیں، آپ 2 رکعت پڑھیں، 4 رکعت پڑھیں یا 6 رکعت پڑھیں، 8 رکعت پڑھیں، جتنا بھی آپ پڑھیں لیکن ہمیشہ پڑھیں۔ کبھی کبھی انسان کے اندر جو حماس پیدا ہوتا ہے، جذبہ پیدا ہوتا ہے، لیکن ایک دن 2 دن کرتا ہے اس کے بعد وہ چھوڑ دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے عمل کے اندر کوئی برکت نہیں ہے۔ ایسا شخص جو ہے اللہ رب العالمین کا محبوب نہیں بن سکتا اور اس کی دنیا اور آخرت کیا ہے نہیں بن سکتی۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ فتنوں اور شکوک و شبہات سے اس دنیا کے اندر بچیں تو آپ جو ہے فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ جو ہے نوافل کا بھی اہتمام کریں، تب جا کے آپ جو ہے آج کی ان فتنوں سے آپ بچ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے میرے بھائیو عزیزو، صحابہ کی بھی زندگی کو ہم دیکھیں گے تو کوئی بھی عمل وہ کرتے تھے تو اس میں ہمیشہ اور دوام رکھتے تھے۔ آج کے اس فتنے کے دور میں جو ایک چیز اور کرنے کے ہے وہ جو ہے قرآن کے اندر جو اللہ رب العالمین نے انبیاء کے قصے جو بیان کیے ہیں، انبیاء کے قصے جو بیان کیے ہیں ان کو آپ پڑھیں، ان کے اندر تدبر آپ حاصل کریں۔ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ابتلا اور آزمائش کی زندگی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ابتلا اور آزمائش کی زندگی ہے۔ قوم فرعون کے جو لوگ ایمان لائے ان کی زندگی کو آپ پڑھ لیں، قرآن کے اندر جو قصص بیان کیے گئے میرے بھائی عزیزوں، صرف اس نہیں کہ تفریح کے لیے بلکہ یہ موعظۃ و عبرت و نصیحت کے لیے، تو ان کو پڑھ کر ہم جو ہے اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کریں۔ اگر ہمارے زندگی میں اس طرح کے فتنے آتے ہیں تو وہ انبیاء کیسے ان فتنوں سے بچے، کیسے انہوں نے اللہ رب العالمین کے دین کو اپنی زندگی کے اندر اپنایا اور اس کے لیے کیسی کیسی پریشانیاں ان کو جو جھیلنی پڑی، وہ چیزیں ہمارے لیے کیا ہے بطور قدوہ نمونہ ہے۔ خود ہمارے نبی علیہ السلام کی زندگی کو آپ دیکھ لیجیے، صحابہ کی زندگی کو دیکھ لیجیے، انہوں نے اس دین کی حفاظت کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں۔ آج ہماری زندگی میں تھوڑی سی مصیبت آ جاتی ہے، تھوڑی سی پریشانی آ جاتی ہے تو ہماری زندگی کے اندر کیا تزلزل پیدا ہو جاتا ہے، ہمارا ایمان خراب ہوتا ہے، ہم جو ہے تھوڑے سے پیسے اور ٹکے کے لیے اپنے ایمان اور اپنے دین کو بیچ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کیسے ہم مسلمان ہیں؟ یہ نبی علیہ السلام اور صحابہ اور اسی طرح سے انبیاء علیہ السلام کی جو زندگی میں جو مسائل اور پریشانیاں آئی ہیں اور اس کے تعلق سے انہوں نے کیسے ان پریشانیوں سے اپنے آپ کو بچایا اور دین کی حفاظت انہوں نے کیسی کی، ان قصوں کے جو ہے آپ پڑھیں
اور ان کے اندر جو ہے تدبر اور جو ہے غور و فکر کریں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ جو انبیاء ہیں ان کے سارے قصے جو ہم آپ پر بیان کر رہے ہیں نبی علیہ السلام، اس لیے کہ ہم آپ کے دل کے اندر جو ہے تقویت ہو جائے، آپ کو ہم جو ثابت ختم کر دیں، آپ کے دل کے اندر کیا تسکین پیدا ہو، تو ان کو بھی مصیبتیں اور تکلیف اور پریشانی بھی، تو انہوں نے کیسے صبر کیا، تو ہمیں بھی کیا ہے صبر کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، اسی طرح سے جو ہے آج کے اس فتنے کے دور میں ہمیں کیسے اپنے آپ کو بچانا ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہوں، اللہ رب العالمین کے دروازے کو کھٹائیں۔ اب دعا سلاح المؤمن، دعا یہ جو مومن کا کیا ہتھیار ہے۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ پڑھ لیجیے، ہر موقع پر ہر محل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی طرف کیا ہے وہ رجوع کرتے تھے۔ میرے بھائی ناظرین، یہ جو ہمارا دل ہے اللہ رب العالمین کے دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وقلوب بنی آدم كلها بين اصبعين من اصابع الرحمن كقلب واحد يصرف حيث يشاء۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ بنی آدم کے تمام دل اللہ رب العالمین کے انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے، اور یہ ایک قلب کی طرح، ایک دل کی طرح اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان، ساتھ پورے بنی آدم کے دلوں کا یہ معاملہ ہے، اور اللہ رب العالمین جیسے چاہتا ہے اس کو پھیرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی رجوع کریں۔ اور نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت سے پڑھتے تھے، اللہم یا مقلب القلوب، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک وطاعتک۔ وہ کون ہے؟ کون سی شخصیت ہے؟ امام الانبیاء ہے، سید المرسلین ہے، جن پر قرآن نازل ہوا، جن کے اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو اللہ رب العالمین نے معاف فرما دیا تھا۔ وہ جو ہے ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ آج ہم اس دعا کے زیادہ محتاج ہیں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اسی طرح سے میرے بھائی عزیزو، اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار، اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار، جتنا آپ ذکر و اذکار کریں گے اتنا ہی آپ کے دل کے اندر کیا اطمینان و سکون محسوس ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ کیا اللہ رب العالمین کے ذکر سے انسانی دلوں کو سکون و اطمینان نہیں ملتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ثابت قدم رہے، ان شکوک و شبہات اور ان فتنوں کا آپ جو ہے مقابلہ کریں، ان سے متعاظم ہو، تو آپ ذکر کو کیا ہے لازم پکڑ لیں، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار کریں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر۔ اسی طرح سے قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کی تلاوت تو سب سے بڑا ذکر ہے۔ اسی طرح سے نماز کی ادائیگی ان کے اوقات میں، ان کے شروط اور ارکان کے ساتھ، یہ سب سے بڑا ذکر ہے۔ میرے بھائی عزیزو، نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ دنیا کے سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے۔ میرے بھائی عزیزو، آپ غور کریں کہ جہاد کے میدان میں بھی اللہ رب العالمین نے اپنے نبی علیہ السلام کو کہا کہ جب آپ کی بھیڑ، آپ کسی دشمن کی فوج کے سامنے آپ آ جائیں، اس وقت بھی آپ اللہ رب العالمین کے سامنے کیا ہے گرائیں اور اللہ رب العالمین کو یاد کریں۔ اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے مومنوں، اے مسلمانوں، جب تم کسی دشمن کی فوج سے تمہاری ملاقات ہو جائے، تم ان سے برسر پیکار ہو جاؤ، تو تم ثابت قدم ہو جاؤ، ڈٹ کر ان سے مقابلہ کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ رب العالمین کا ذکر جو ہے کثرت سے کرو تاکہ تم جو ہے کامیاب ہو جاؤ۔ میرے بھائیو، وہاں پر جہاد کے میدان میں کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا ہے، تو اللہ کی نصرت مدد آ جائے گی۔ تو آپ کے فتنوں میں ان شکوک و شبہات سے بچنے کا سب سے اہم ذرائع اور اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں، شیطانی وسوسوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جتنا آپ اللہ رب العالمین کا ذکر کریں گے، شیطانی وسوسوں سے آپ بچیں گے، آپ کے دل کو اللہ تعالیٰ جو ہے دین کی طرف پھیر دے گا، آپ کی زندگی کے اندر برکتیں آ جائیں گی اور آپ کی زندگی کے اندر انقلاب آ جائے گا۔ اور ذکر و اذکار کے فوائد میں سے ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی زبان لفظ و ناجائز و
حرام چیزوں سے کیا ہے میرے بھائیوں محفوظ ہو جائے گی۔ جو آج اپنی زبان کو بے لگام ہم نے کر لیا ہے، غیبت و چغلخوری، دوسروں کی عزت کو ہم جو ہے نیلام کرنے میں اپنی زبان کا استعمال کرتے ہیں، اگر آپ اللہ رب العالمین کے ذکر میں اپنے آپ کو اور اپنی زبان کو لگا دیں گے تو آٹومیٹک جو ہے آپ ان چیزوں سے کیا ہے بچ جائیں گے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں اللہ رب العالمین کی دعوت کو آپ لازم پکڑ لیں، اللہ رب العالمین کی دعوت کو لازم پڑھ لیں۔ اہل حدیثوں کتاب و سنت کو ماننے والے موحدین، اللہ رب العالمین نے آپ کو بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے، جس نعمت سے دنیا کے کروڑوں لوگ محروم ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی نعمت، توحید کی نعمت، جس توحید کو لے کر امام الانبیاء سید المرسلین صحابہ کرام نے کتنی قربانیاں دی ہے۔ انبیاء کی پوری زندگی آپ پڑھ لیجیے، سارے انبیاء نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت دی، اور اس دعوت کی بنیاد پر ان کے قوموں کے درمیان اختلافات ہوئے۔ اس دعوت کو لے کر آپ کو اٹھنا ہے میرے بھائیوں، اس نعمت کو اپنی ذات تک محدود نہ رکھیں۔ واللہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ قیامت کے روز اللہ رب العالمین آپ سے پوچھے گا کہ میں نے تمہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت دی، صحیح منہج کی دعوت دی، سلف صالحین کے منہج کو تم نے سمجھا، لیکن اس منہج کو تم نے دوسروں تک پہنچانے کے لیے کتنی کوشش اور کتنی کوشش کی؟ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے صرف سمجھ لیا تو آپ کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی، بلکہ آپ اپنی ذمہ داری کو پوری کریں جتنی اللہ نے آپ کو استطاعت دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، اگر مجھ سے تمہاری ایک آیت میرے تعلق سے تمہیں پہنچی ہے تو دوستوں تک میرے بھائیوں اس آیت کو پہنچا دو، اس دعوت کو پہنچا دو، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ یہ انبیاء علیہ السلام کا وظیفہ رہا ہے، یہ سب سے عظیم الشان مشن ہے، لیکن اس دعوت کو ہم کیسے کریں گے؟ اس دعوت کا منہج کیا ہوگا، اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ نبی علیہ السلام نے ہمیں بتا دیا ہے، ان کی زندگی میں ہمارے سامنے کیا ہے بالکل واضح کیا نشانیاں ہیں اور کیا خطبہ میرے بھائی عزیزوں۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ فتنوں سے بچیں تو آپ دعوت کو لازم پکڑیں۔ جب آپ مخلوق کی ہدایت کی فکر کریں گے تو اللہ رب العالمین بھی آپ کی ہدایت کی فکر کرے گا، آٹومیٹک آپ کو انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ہے اس کا صلہ ملے گا اور آپ کی زندگی میں انقلاب پیدا ہوگا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان دوسرے کی ہدایتوں کی فکر کرے اور اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں اس کو نہیں نوازے گا؟ اگر آپ اپنے مشن کے اندر سچے اور مخلص اور صادق ہیں تو آپ جو ہے فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں میرے بھائی عزیزوں، تو دعوت و تبلیغ کو اپنی زندگی میں لازم کر دیں۔ دعوت و تبلیغ کا مطلب نہیں ہے کہ جھولی نکل کر لے کر آپ جو ہے گلیوں میں پھریں، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیں، اپنے بچوں کو چھوڑ دیں، اپنے بچوں کی تربیت کی فکر نہ ہو، اپنے کاروبار کی فکر نہ ہو، ایسا نہیں میرے بھائیوں، بلکہ دعوت و تبلیغ کا مطلب یہ ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق آپ علم سیکھنے کے بعد جو ہے جو بھی آپ کو اللہ نے علم دیا ہے دوسروں تک آپ پہنچائیں۔ پہلے آپ اپنی ذات سے شروع کریں، اپنے بال بچوں سے شروع کریں، اپنے معاشرے میں جو لوگ بھٹکے ہوئے ان کو پیار محبت سے جو ہے اللہ کے دین کی طرف لائیں۔ تو میرے بھائی عزیزوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا مطلب احسان ہے۔ اگر آپ اللہ کی دین کی فکر کریں گے، اللہ کی دین کی دعوت کی فکر کریں گے تو اللہ رب العالمین اس کا بدلہ آپ کو کیا ہے ضرور دے گا۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں اور عزیزوں، آج کے اس فتنے کے دور میں اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، علماء کی صحبت اختیار کریں، صالحین کی صحبت اختیار کریں، اولیاء کی صحبت اختیار کریں۔ آپ کا اٹھنا اور بیٹھنا، آپ کی نشست و برخاست کیسے لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے؟ ایسا تو نہیں ہے شرابیوں کبابیوں اصلاحیوں اور دنیا کے اندر جو لوگ آپ کو غلط راستوں پہ لے کر جاتے ہیں ایسے لوگوں سے تو آپ کو اٹھنا اور بیٹھنا تو نہیں ہو رہا ہے میرے بھائیوں، آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے، آپ کامیاب ہونا چاہیے تو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں میرے بھائی عزیزوں۔ آپ کامیابی کی سب سے اہم شرط یہ ہے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اے نبی علیہ السلام، آپ ان لوگوں کے ساتھ جو صبر کیجیے جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں۔ ایسا نہ ہو، خبردار ایسا نہ ہو کہ آپ کی آنکھیں ان سے پھر جائیں، آپ دوسری طرف دیکھنے لگے۔ نبی علیہ السلام کو کہا کہ اچھے لوگوں کی صحبت میں آپ رہیے۔ آپ کو معلوم ہے بخاری مسلم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک لوگوں کی مثال اور برے لوگوں کی مثال، اچھی صحبت اور بری صحبت کی مثال کیا ہے؟ حامل المسک اور نافخ الکیر کی طرح ہے۔ حامل المسک، مسک بیچنے والا،
خوشبو بیچنے والا، اس کے پاس آپ بیٹھیں گے تو وہ آپ کو ایسی خوشبو دے دے گا، یا آپ اس سے خوشبو خریدیں گے یا کم از کم اس کی خوشبو سے محظوظ ہو کر اٹھیں گے۔ اور بری صحبت کی مثال یہ ہے کہ ایک بھٹی والا ہے، اس کے پاس آپ جائیں گے تو یا تو وہ آپ کے کپڑے کو جلا دے گا یا کم از کم اس کی بدبو سے آپ جو ہے محظوظ ہو کر جو آپ بدبو لے کر آپ اٹھیں گے۔ یہ اچھی اور صحبت کی مثال ہے، اچھی اور بری صحبت کی مثال ہے۔ تو آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے اچھی صحبت اختیار کریں۔ اسی طرح سے میرے بھائی عزیزو، وقت کم ہے، یہ آخری بات میں کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ آج جیسے بھی حالات ہو، فتن دور ہو، اسلام اور مسلمانوں پر جو رقیق حملے کیے جاتے ہیں عقائد کے تعلق سے، اسی طرح سے جو فتنہ ارتداد ہے، کہ آپ ٹی وی ڈبیٹ پر آپ دیکھ لیجیے، پیسے سے خریدی ہوئی لوگوں کو بیٹھا کر اسلام اور مسلمان کے خلاف بلوایا جاتا ہے، ایسے حالات میں ہمیں صبر کے دامن کو چھوڑنا نہیں چاہیے اور ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ایک دن ایسا ہوگا کہ انشاءاللہ اسلام کی سربلندی ہوگی۔ رات کتنی تاریخ کیوں نہ ہو، رات چاہے کتنی طویل کیوں نہ ہو، انشاءاللہ صبح کی روشنی ایک دن آئے گی اور انشاءاللہ اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ نے واضح طور پر قرآن میں فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی کامیاب رہو گے، تم ہی سربلند رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم مومن بن کے رہو۔ میرے بھائیوں، اللہ کی نصرت و مدد مسلمانوں اور مومنوں پر آئے گی۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام سربلند ہو کر رہے گا، ہمارا ایمان اور یقین ہے یہ بادل چھٹے گی، لیکن ہمیں صبر اور تحمل کے ساتھ رہنا ہے، استعجال نہیں برتنا ہے۔ آپ کو معلوم ہے اس سلسلے میں آپ بہت ساری مثالیں آپ دیکھتے ہیں۔ خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ سیرت کو آپ پڑھیے، اس کو کیسی کیسی تکلیفیں دی جاتی تھی۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کو آپ پڑھ لیجیے۔ اسی طرح سے عمار بن یاسر اور ان کی بیوی سمیہ اور ان کی ماں سمیہ اور اسی طرح سے جو ہے ان کے بیٹے، یہ تمام پورا خاندان، اس کو کیسی مصیبتیں اور تکلیف دی جاتی تھی۔ نبی علیہ السلام جب ان سے گزر ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر یا آل یاسر، صبر کرو اے آل یاسر، صبر کے دامن کو مت چھوڑو، فإن موعدکم الجنہ، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، تم جنت حاصل کرو گے۔ ان لوگوں نے صبر کیا، تحمل کیا، برداشت کیا، تو یہ دین ہم تک پہنچا اور اس دین سے ہم جو ہے آج محظوظ ہو رہے ہیں اور ہدایت کے راستے پہ چل رہے ہیں میرے بھائیوں، اور ان کا ٹھکانہ بھی جنت ہے انشاءاللہ العزیز۔ صحابہ کے تعلق سے دشمن درازی کرنا یا ان کے طرف سے ان کے تعلق سے سوء ظن کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور ان کے لیے ہمیں ہمیشہ اپنے دل کے اندر محبت پیدا کرنا چاہیے، اور ان کے لیے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا جو اللہ رب العالمین نے جو نصرت سنایا ہے اس پر ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائی عزیزو، آج کے اس دور میں جو پرفتن دور ہے، ایسے دور میں ہمیں صبر تحمل سے رہنا چاہیے، ہمیں صبر کے دامن کو چھوڑنا نہیں چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے۔ پوری کی پوری تاریخ ہمارے سامنے ہے، انبیاء علیہ السلام کی تاریخ، نبی علیہ السلام کی تاریخ، صحابہ کی تاریخ، اور اس کے بعد جو سلف صالحین کی تاریخ۔ پڑھ لیجیے امام محمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، امام محمد بن حنبل رحمہ اللہ کی زندگی کو، اسی طرح سے علامہ ابن تیمیہ، ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ کی زندگی کو، انہوں نے دین کی سربلندی کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، باطل سے جو آزما ہوئے تو انہیں جیل کی صحبتوں کو اختیار کرنا پڑا۔ آج ہماری زندگی میں کچھ بھی نہیں آیا میرے بھائیوں۔ جب خباب بن ارد نے نبی علیہ السلام کو شکایت کی اور کہا کہ اللہ کے رسول ہماری دعا کیجیے، مدد کی دعا کیجیے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خباب بن ارد، وہ ایک ایسا بھی زمانہ تھا، ایک ایسا بھی دور تھا لوگوں پر کہ انہیں جو ہے گڈھا کھود کر ان کو جو ہے گڈھے میں کھڑا کر دیا جاتا اور ان کے سروں پر جو ہے آرا چلا دیا جاتا اور دو حصوں میں ان کو تقسیم کر دیا جاتا۔ میرے بھائیوں، اس کے باوجود اللہ کے رسول نے فرمایا وہ اپنے دین سے نہیں پھرے میرے بھائیوں، ان کے جسم میں جو ہے ان کے جسم میں جو ہے لوہے کی کمرے کو پھیر دیا جاتا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ دین سے نہیں پھرے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ دین جو ہے مکمل ہو کر رہے گا، اور حضرت موت اور سماع کے درمیان لوگ سفر کریں گے اور امن و امان کا یہ عالم ہوگا کہ لوگ صرف اللہ سے کریں گے یا لوگ اپنی بکریوں پر جو ہے بھیڑیوں سے کریں گے، یہ امن و امان کا عالم ہوگا۔ حضرت موت اور اسی طرح سما، یہ دونوں جو ہے یمن کے یہ دو شہر ہیں، سما کو موجودہ وہاں کا دارالحکومت ہے، اور ان دونوں کے درمیان کا جو فاصلہ ہے تقریباً 800 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کے حکومت میں بہت بڑی دلیل ہے، اور انہوں نے وقت آیا کہ فتوحات کا سلسلہ دنیا کے بہت دور تک پہنچ عمر بن خطاب
عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، امامہ کے زمانے میں وقت آیا کہ نبی علیہ السلام تو قول سچا ہوا، اور لوگ جو امن و امان کے ساتھ سفر کرتے تھے، اور اسلام کو دنیا کے اندر آج الحمدللہ کیا ہے پھیل چکا ہے اور پھیل کر رہے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کره الکافرون، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے پھوٹوں سے اللہ کے چراغ کو بجھا دے، لیکن اللہ رب العالمین اپنے نور کو یعنی اپنے دین کو مکمل کر کے رہے گا۔ تو ہمیں صبر و تحمل سے رہنا چاہیے، اور ایسے پرفتن دور میں ہمیں جو ہے اپنے آپ کو برداشت اور صبر سے کام لینا چاہیے۔ خاص کر نوجوانوں کو جذبات میں نہیں آنا چاہیے، آپ دین سے دوریے، دین کی وظیفوں سے دوریے، علماء کے صحبت کو اختیار کیجیے، اور فتن اور کے جو مواقع اور شبہات کی جو مواقع ہیں اپنے آپ کو کیا ہے دور کر لیجیے۔ اصل آپ کی حریت اور آزادی ہے کہ آپ اللہ کی بندگی اختیار کیجیے۔ اگر آپ اللہ کی بندگی اختیار کریں گے تو اپنے شہوت کی بندگی سے آپ دور ہو جائیں گے، دنیا کی تمام بندگیوں سے دور ہو جائیں گے، اور ایک اللہ رب العالمین کا بندگی اختیار کر لیں گے، اور آپ کی زندگی کے اندر کیا انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کے فتن دور میں ہمیں دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے اندر دین کی محبت پیدا کر دے، یا اللہ ہمارے اندر ایمان و عقیدہ کی محبت پیدا کر دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توحید سے ہمارے دل کے اندر محبت پیدا کر دے۔ شرک اور شرک کی جو پگڈنڈیاں ہیں، بدعت اور بدعت کی جو گمراہیاں ہیں، یا اللہ ہمارے اندر اس سے بغض اور نفرت پیدا کر دے۔ اللہ رب العالمین جب تک کو دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان میں زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کرو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔